فزیکلی طاقت نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہوتی ہے، لیکن شریعت نے آپ کو اس کام سے روک دیا ہوتا ہے. جب روک دیا ہے تو پھر دیندار آدمی کے لیے بھائی میں اس پہ غور کیوں کروں، شریعت نے مجھے اس کا اختیار دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو بس برداشت کرو. بس کیا خیال؟ جیسے ڈاکٹر مجھے لکھ کے دے دے 2 ڈھکن پینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ پی سکتے ہو ٹینشن میں، تو میں کیا کہوں گا ڈاکٹر صاحب خرید بھی سکتا ہوں، خود نہیں جاؤں گا، کسی سے منگوا سکتا ہوں، لیکن شریعت نے مجھے اس کا رائٹ دیا ہی نہیں ہے. جب دیا ہی نہیں ہے تو اس پہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس کے علاوہ کچھ اور بتاؤ. چائے میں تھوڑی پتی ہم زیادہ ڈال سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو بہت سارے مسائل میرے بھائی زندگی کے اسی سے انسان کے حل ہو جاتے ہیں. میں اہل حدیث بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، میرا مقصد ان پہ طنز کرنا نہیں ہوتا کہ آپ ہر شخص کو مجتہد بنا رہے ہیں. آپ میں ہر آدمی، دیکھو قاری خلیل الرحمان صاحب کا کلپ ابھی سامنے آیا، وہ بھی اہل حدیث ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے. وہ کہہ رہے ہیں عورت عدالت کے بغیر خلا لے ہی نہیں سکتی، چاہے شوہر خود سے دے دے نہیں ہوگا. حافظ زبیر صاحب کا آیا، وہ کہہ رہے ہیں عورت عدالت سے بھی خلا لے سکتی ہے اور چاہے تو شوہر سے بارگیننگ کر کے ڈائریکٹ شوہر سے بھی لے سکتی ہے. دونوں کیا ہیں؟ محقق، دونوں مجتہد، دونوں تقلید کے قائل. بولتے کیوں نہیں ہے. دونوں ایک ہی زمانے کے، ایک ہی نظریے کے. کتنا فرق ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اچھا جناب حافظ زبیر صاحب نے کہا کہ عورت جو ہے وہ خلا جب لے گی تو عدالت یک طرفہ خلا بھی دے سکتی ہے، حالانکہ یہ کسی کا بھی مذہب بولو نہیں ہے. انہوں نے کہا فقہ حنبلی میں ہے. جب فقہ حنبلی میں نے کتابیں دیکھی تو کہیں بھی نہیں ہے. یہ فقہ حنبلی میں یہ ضرور ہے کہ وہ خلا طلاق کنسیڈر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ شوہر کی مرضی کے بغیر ہو جائے گا. تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ مجتہدین سے ہونے کا امکان کم ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی اکثر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی مجتہدین سے کیا غلطی نہیں ہو سکتی؟ یقیناً ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بشر ہیں، انسان ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، سوال یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے ائمہ جن کو پوری دنیا نے فالو کیا، ان سے جب غلطی ہو سکتی ہے تو 15ویں صدی میں قاری خلیل سے غلطی کا امکان زیادہ ہے، امام حنیفہ سے غلطی کا امکان زیادہ ہے؟ سوال یہ ہے. ان لوگوں سے اتنے بڑے بڑے بلنڈر نہیں ہوئے کہ خلا کے لفظ میں قرآن فی مفتدت بھی کا لفظ ترجمہ تک میں غلطیاں ہو رہی ہیں. صحیح ہے نا؟ تو کم از کم ان لوگوں سے اتنی بڑی بڑی غلطیاں تو نہیں ہوتی نا. تو ہم اہل حدیث سے ہمیں کوئی ذاتی چڑ نہیں ہے، ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں. انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گے، ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اچھی جنت میں چلے جائیں، اللہ مجھے بھی لے جائے. نہ ان کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے، لیکن بھائی جس ٹریک پہ آپ چل رہے ہو آپ کے پاس کوئی مرتب مدون فقہ نہیں ہے. چاروں فقہ میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی میں ایک فقہ ہوتا ہے، اس میں اگر اختلاف ہو تو مفتہ بھی قول ہوتا ہے، بھائی فتویٰ اس قول پر ہے. اہل حدیثوں کے ہاں تو کوئی سلیبس ہی نہیں ہے، کوئی نصاب ہی نہیں ہے، کوئی مرتب کتاب ہی نہیں ہے. ہر شخص کی اپنی اپنی اقبل طریقے سے ایک کتاب ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ٹی وی میں کبھی 2 اہل حدیث اکٹھے بیٹھے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے. وجہ اس کی ہے کہ اگر ایک رائے پیش کرے گا دوسری رائے پیش کر دیں گے، تیسری رائے. تو امت کا کیا ہوگا؟ تو اہل حدیث علماء سے میں گزارش کرتا ہوں، ہم آپ کو جنتی سمجھتے ہیں، اہل سنت والجماعت سمجھتے ہیں. ہمارے بعض دیوبندی تو بہت شدت کرتے ہیں اہل حدیث کے بارے میں، اس شدت کے قائل نہیں ہے. نہ ہمیں آپ کی نیت پہ شک ہے، نہ ہمیں یہ شک ہے کہ آپ کا مقصد فتنہ پھیلانا ہے، لیکن آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہو اس سے امت جڑے گی نہیں بلکہ تباہ و برباد ہو جائے گی. تو ایک بات بڑی زبردست ذہن میں آئی تھی، وہ کیا دماغ سے ہی نکل گئی، وہ ایک بڑی زبردست بات ذہن میں آئی تھی کہ یہ جو ہے نا نکل ہی گئی. تو ایک مرتب فقہ نہیں ہے. ہاں وہی اکثر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرتب فقہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ سب مل کے کتاب تو لکھو نا کہ ہم یہ کہیں یہ اہل حدیث کا مسلک ہے. ایک اہل حدیث کہہ رہا ہوتا ہے ہمارا مسلک یہ ہے، دوسرے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے، تیسرے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسلک یہ ہے، چوتھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارا مسلک یہ. صرف طلاق کے مسئلے میں آپ دیکھ لو، 3 طلاق بعض کے نزدیک 1، اور 3 طلاق بعض کے نزدیک اگر حالت حیض میں دی ہے تو 1 بھی نہیں ہے، چاہے 3 دے دی ہو. بعض کہتے ہیں نہیں حالت حیض میں ہو جاتی ہے، ان میں بعض کہتے ہیں حالت حیض میں نہیں ہوتی. چاروں امام کہتے ہیں حالت حیض میں ہو جاتی ہے، 3 دی تو تینوں ہو جاتی ہیں. اتنا اہم مسئلہ ہے طلاق کا. اب ایک آدمی اگر طلاق دے کے کسی اہل حدیث کے پاس جائے گا تو بھائی یہ والے اہل حدیث کی رائے ہے کہ حالت حیض میں دی ہے تو 1 بھی نہیں ہوئی، وہ والے اہل حدیث کی رائے ہے کہ حالت حیض میں دی ہے تو 1 کم از کم ہو گئی، تیسرے کی رائے ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. اہل حدیث میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں تینوں ہوتی ہیں اور بہت شدت سے کے ساتھ کہتے ہیں، وہ کہیں گے تینوں ہو گئی ہیں. کہاں جائے گا بھائی؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ یہ اہل حدیث کہتے ہیں خلا کورٹ سے ہی ہوتا ہے. میرے پاس اہل حدیث کے فتاوا جو ہم نے بچپن میں ان کے فتاوا دیکھے تھے، ان کے جب خلا کے کیس جاتے تھے نا تو اہل حدیث کے دارالفتہ سے بھی یہی فتوا آتا تھا کہ خلا میاں بیوی کے ایگریمنٹ کے بغیر
نہیں ہوتا, اب وہ چینج ہو گیا ہے. علامہ شوکانی کو آپ دیکھ لو, علامہ شوکانی تو اہل حدیث کے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں, انہوں نے کیا لکھا, وہ تو اس کے قائل نہیں ہے کہ یہ کھلا یک طرفہ معاملہ ہے. تو ادھر وہ الگ فتویٰ, ادھر اہل حدیث کا الگ فتویٰ, ادھر اہل حدیث کا الگ فتویٰ, ادھر کا الگ فتویٰ. وجہ کیا ہے بھائی؟ مرتب نصاب نہیں ہے تو ہر شخص مجتہد ہے. ہاں, جو بات میرے ذہن میں تھی وہ یہ کہ اگر کوئی اہل حدیث میں کوئی عالم یہ سمجھتا ہے کہ میں خود ریسرچ کر چکا ہوں, محقق بن چکا ہوں, تو نہ کرے وہ امام حنیفہ کی تقلید, نہ کرے وہ امام شافعی کی تقلید, کسی فقہ کی تقلید نہ کرے. وہ اپنی ذات تک اس کو محدود رکھے. بھائی میں نے اتنا علم حاصل کر لیا ہے کہ میں ابو حنیفہ کے لیول پہ آ چکا ہوں, تو آپ ٹھیک ہے, آپ آ گئے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا کے ڈاکٹر ایک الگ بات کر رہے ہوں, آپ نے کوئی ریسرچ کر کر کے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لے آئے, آپ مارکیٹ میں لے آئے, وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو گورنمنٹ کیا کہے گی؟ بھائی اپنی باڈی پہ آپ اس کا تجربہ کر لیں, دوسروں کو اپنی نالج کی بھینٹ نہ چڑھائیں. کووڈ کے دنوں میں کیا ہوا؟ سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایس او پیز پر عمل کرو, فاصلہ رکھو, یہ بیماری یہ پھیل گئی ہے. کچھ مکھنچو ڈاکٹر ایسے تھے, یہ سب ڈرامہ ہے, کوئی وائرس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کیا گورنمنٹ نے ان کو چھوڑ دیا ہے بھائی کہ یہ کیونکہ اس کی ریسرچ آئی ہے لہذا ہم ایس او پیز پر عمل نہیں کریں گے؟ نہ, ان کو پکڑا بھی گیا, ان کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. بھائی تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے تو اپنی ذات کی حد تک محدود رکھو, تمہیں پبلکلی لوگوں کو کنفیوز کرنے کی اجازت نہیں ہے. پبلک اسی رائے کو لے گی جو ساری دنیا کے سارے ڈاکٹر کی رائے ہے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ایسی ساری دنیا کے سارے مسلمان یا تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں, یا فقہ مالکیہ کو فالو کر رہے ہیں, یا فقہ شافعیہ کو فالو کر رہے ہیں, یا فقہ حنبلی کو فالو کر رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں کرنا تو آپ اپنی ذات تک رکھیں, امت کو آپ کنفیوژن میں مت ڈالیں, اس سے امت جڑے گی نہیں, امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. وجہ اس کی یہی ہے, وہی اصول کہ آپ کے پاس اگر یہ چاروں فقہ غلط ہیں تو پھر اس کا آلٹرنیٹ آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کو یہ جواب دیتے ہیں, ان میں جو صحیح بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں. وہ صحیح آپ کو کیسے لگ رہی ہے؟ ابو حنیفہ شافعی کو نہیں پتا چلا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ دلائل دونوں کے پاس تھے اور وہ فیصلہ نہیں کر پائے. آپ کیسے فیصلہ کر لو گے؟ تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہے, وہ آپ کے کم علمی کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے ہمارے پاس آئیں, ہم بتا دیں گے جو آپ کو لگ رہا ہے وہ غلط لگ رہا ہے. آپ کو فقہ حنبلی پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے, یعنی فقہ حنبلی میں آپ نے اس کی طرف نسبت کر دی کہ فقہ حنبلی میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ یک طرفہ خلا بھی ٹھیک ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا. تو آپ فقہ حنبلی سمجھنے میں غلطی کر رہے ہو. تو آگے قرآن و سنت میں ہم کیسے اعتماد کریں آپ کے اوپر؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو یہ آلٹرنیٹ والا اصول یاد رہے گا بھائی, یہ میں چھوڑ دوں گا تو مجھے کوئی آلٹرنیٹ تو دکھاؤ جس میں سارے مسائلوں کوئی ایسی مدون کتاب ہو. جب تک آلٹرنیٹ نہیں لے کر آتے تو فرینڈس کرکٹ کلب ہی نام رہے گا. سمجھ رہے ہو اس کا نام کیا رہے گا؟ فرینڈس کرکٹ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.